خیر میں عرض کر رہا تھا بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا، تو تقلید کا مطلب یہ نہیں کہ بلا دلیل بات کو مانتے ہیں، تقلید کا مطلب یہ ہے کہ دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور ایک یہاں اہم ترین بات سمجھیں، اہم ترین وہ کیا، اس سے کہیں آپ کا یہ ذہن نہ بنے کہ مجتہد کی بات تب مانیں گے جب مجتہد کے پاس قرآن کی آیت یا حدیث ہو۔ کیوں؟ ہم نے کہا نا کہ ہم تقلید کرتے ہیں اور بلا مطالبہ دلیل بات مانتے ہیں، یعنی دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ ذہن نہ بنانا کہ مجتہد کے ہر قول پہ دلیل قرآن یا حدیث ہے، یہ ذہن نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں دلائل 4 ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ تو مجتہد کا جو قول ہے یہ خود دلیل ہوتا ہے، اس پر مزید دلیل کا مطالبہ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ قول مجتہد تو خود دلیل ہوتا ہے، قول مجتہد تو قیاس کے ساتھ ہے، قیاس تو خود دلیل شرعی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجتہد کے قول کی حیثیت کیا ہے۔ مجتہد کی حیثیت آپ ایک بات سے اندازہ فرمائیں کہ ہمیں ایک غلط فہمی چلتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی کذاب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی فلاں ہے۔ عام طور پہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بحث اسی پہ چلتی ہے کہ راوی ٹھیک ہے یا راوی ٹھیک نہیں۔ اور جب بھی کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے نا کہ جی آپ نے فلاں حدیث پڑھی تھی وہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں فلاں راوی ہے اور فلاں راوی کو فلاں بندے نے لکھا ہے کہ راوی ٹھیک نہیں تھا لہذا حدیث ضعیف ہے، تو ساجی اس کا جواب کیا ہے؟ پریشان نہ ہوا کریں، بسا اوقات ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جس کو محدثین کی زبان میں کہتے ہیں متن، اس مسئلے کو پوری امت قبول کر لیتی ہے، اسے محدثین کی زبان میں کہتے ہیں تلقی امت بالقبول۔ تو جب حدیث میں بیان کی وہ مسئلے یعنی حدیث کے متن کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ سند کمزور ہونے کے باوجود بھی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے لیکن وہی حدیث یعنی حدیث میں جو مسئلہ ہے متن وہ کئی سندوں سے آتا ہے اور کئی سندیں یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، تو جب کئی ضعیف مل جاتی ہیں تو اس کا ذوق اٹھ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بس اوقات حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے لیکن طرق کا تعدد یہ ذوق کو ختم کر دیتا ہے، یہ ہمارے علماء کی زبان میں۔ تو کسی ایک سند کمزور ہو جائے تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ کمزور ہے، ڈیسک کو نہیں اٹھا سکتا، اور 4 کمزور مل جائیں تو پھر تو اٹھا لیں گے نا۔ تو بس اوقات 4 کمزور سندیں ملنے سے حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کسی حدیث کے متن سے مجتہد کا استدلال کر لینا یہ دلیل صحت ہوتی ہے۔ مجتہد کتنا بڑا آدمی، یعنی حدیث اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہونا اور اس حدیث سے مجتہد استدلال کر لے وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ مجتہد اتنا بڑا آدمی، ہمیں اصل میں الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مجتہد کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کے دور کی مسجد کا امام ہے نا ایسی ابو حنیفہ بھی امام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ امامت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جس طرح آج کل ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ملا، یہ گاؤں میں قاعدہ پڑھانا اور روٹیاں مانگ کر کھانے والوں کے لیے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، حالانکہ کسی دور میں ملا بہت بڑا آدمی ہوتا تھا، ملا جیون، ملا جامی، بہت بڑے آدمی کو ملا کہتے تھے، عام آدمی کو ملا نہیں کہتے تھے۔ تو مجتہد جو امام ہوتا ہے اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا